میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ سر فرمائیے گا، ڈیفینیٹلی بہت بڑی خبر ہے اور حمید صاحب کے اگینسٹ اب گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج سے باقاعدہ طور پر کورٹ مارشل کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، کیا کہیے گا سر؟ جی ہم دیکھیں، آج ان کی سمری آف ایویڈنس کی یہ کاروائی مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی ان کے اوپر یہ چارجز فریم کیے گئے ہیں۔ آئی تھنک اب جو پارا فوج کا، پاکستان کی فوج کا ایک پورا نظام ہے انصاف کا، اسی کے تحت یہ چیز چل رہی ہے اور یہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک جو بیسک فنڈامنٹل ہے اس کے اوپر بیس کر کے یہ کاروائی کی گئی ہے۔ تو ابھی ان کے آف کورس اس میں بھی گواہان پیش ہوئے، سب نے کراس کوشچن بھی کیا، ان کو وکیل بھی ملے ہوں گے۔ تو ابھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی شروع ہو جائے گی، جس میں یہ اپنی پروزیکیوشن کے وٹنسز بھی آئیں گے اور ڈیفینس کے بھی وٹنسز آئیں گے اور ان کو سرکاری وکیل بھی دیا جائے گا، اور اگر وہ اپنا وکیل رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کریں گے۔ اور تمام اپیلز تینوں سٹیجز پہ ان کو بورڈ آف اپیل میں بھی اور چیف بھی، ان کی چیف آف آرمی اسٹاف بھی سزا کو ختم کر سکتا، اگر سزا ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو ایک مکمل جو لیڈر ہے پورا انصاف کا، اس کی کاروائی مکمل ہوگی۔ چارجز تھوڑے سیریس ہیں اور آف کورس اس لیول پہ جو وٹنسز پیش کیے جاتے ہیں یا جب کنفرم آپ کی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں تو اس کے بعد ہی اگلی کاروائی اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اب یہ کس طرف کاروائی جاتی ہے۔ جی سر میرا آپ سے سوال ہی یہی ہے بیسکلی، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ گواہان ہوں گے اور پھر ظاہر ہے دو آپشنز بھی ہیں کہ عدالت کا بھی رخ کر سکتے ہیں، تو یہاں پر سر گواہان کی اہمیت کیا ہوگی، ان کے بیانات کی اہمیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، یہاں پہ یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی، یہ یہاں پہ جو ججز بھی ہوتے ہیں وہ بھی انڈر اوتھ ہوتے ہیں، تمام وٹنسز بھی انڈر اوتھ ہوتے ہیں اور اس میں یہ کاروائی مکمل کی جاتی ہے۔ تو ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عام جو سول عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں گواہان کی جو سسٹم ہے وہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، بٹ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو آف کورس رسپانسیبل لوگ ہی زیادہ گواہان ہوتے ہیں۔ اب چونکہ تھوڑا سا پولیٹیکل سیکٹر بھی ہے تو آف کورس تھوڑے سے پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون وٹنسز آتے ہیں اور کون شامل ہوتے ہیں اس کاروائی کے بیچ میں۔ اور سر ایک چیز اگر پلیز کلیئر کیجیے گا، تھوڑی میں اس میں کلیئرٹی چاہتی ہوں، کورٹ آف انکوائری اینڈ کورٹ مارشل، آر دیز دا سیم تھنگ اور دیئر از اینی ڈفرینس؟ ایویڈنس میں تو ریکارڈ کیے جاتے ہیں جو بھی ایویڈنس ہوتا ہے، اور کورٹ آف انکوائری شروع میں کر لی جاتی ہے۔ کورٹ آف انکوائری کے بعد ہی یہ جو پروسیجرز ہیں، سمری آف ایویڈنس جو ابھی ان کی ریکارڈ ہوئی ہے، جس کے بعد یہ چارجز فریم ہوئے ہیں، تو کورٹ آف انکوائری کے کنکلوژن پہ سمری آف ایویڈنس ہوتی ہے اور اس کے بعد فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور سر ماضی میں کیا اس طرح کی ایگزامپلز آپ کو نظر آتی ہیں ان دا آرمی؟ یہ بہت زیادہ یہ دس از ناٹ دا فرسٹ کیس۔ یہاں پر ایک 3 اسٹار جنرل کو 14 سال کی قید ہوئی ہے، ایک 1 اسٹار کو کچھ عرصہ پہلے سزائے موت بھی ہوئی ہے۔ تو سینئر ہو یا جو بھی ہو، ارسپیکٹو آف ہز رینک اینڈ جو بھی جس عہدے پر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہر ایک کے خلاف ایک جیسی کاروائی کی جاتی ہے جی، اور یہ ایسی ایگزامپلز موجود ہیں جو پہلے ہوتی رہی ہیں۔ سر اور کیا یہ کیس جو ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف ایسے ہی مزید مقدمات آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نظیر ثابت ہو سکتے ہیں، ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آف کورس یہ جو انسٹیبلٹی ہے نا جی پاکستان میں، یہ انہی چیزوں کی جو ہمارے پاپولر پروسیسز کے باہر کی جاتی ہیں، جہاں پہ انڈیویجولز میٹر کرتے ہیں، جہاں پہ آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، وہی انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی وچ لیڈس ٹو دی سیکورٹی ایشوز اور اکنامک ایشوز جو ہمارے بگ چیلنجز ہیں، اس طرف لیڈ کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، پوری سوسائٹی ایک ہیجان میں مبتلا ہے، جیسے سکٹل ہوئی ہے موو فارورڈ آف دی کنٹری، تو یہ آف کورس ان کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے۔ تو جب اب قانون اور آئین کے مطابق ملک چلایا جائے گا تو آف کورس اٹ ول ہیلپ دی اسٹیٹ۔ اور سر ان کی جس طرح سے انوالومنٹ رہی ہے، ظاہر ہے وہ ٹاپ سٹی کیس سے متعلق بھی ہے اور اس میں بدعنوانی سے متعلق بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دا فیوچر کیا کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے گا تاکہ اس سارے معاملات کی بھی چھان بین کی جا سکے؟ مجھے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ان کے اوپر کیا الزام لگے ہیں، لیکن اگر جو بھی کاروائی ہوگی، چاہے بدعنوانی ہو، امبیزلمنٹ ہو، یا اگر اس کے ثبوت ہیں تو آف کورس ہر اینگل سے کاروائی ہوگی، ہر
لیکن یہ جو پولیٹیکل فیکٹر ہے، انٹرفیئرنس پوسٹ ریٹائرمنٹ، یہ تھوڑے سے سیریس چارجز ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. زاہد محمود، میجر جنرل ریٹائرڈ، ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ آج دیکھنے میں آ رہی ہے. فیض حمید صاحب کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان پر کافی سارے الزامات بھی ہیں، جس میں بدعنوانی کا بھی الزامات ہے، پھر سیکرٹ آفیشل ایکٹ کی بریچنگ کا بھی ان پر ایک الزام ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی